السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پارٹ 3 سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کی حالات زندگی اور آپ کی کرامات۔ جس وقت شہاب الدین غوری اپنی فتح کے بعد اجمیر شہر میں داخل ہو رہا تھا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور اس نے خلاف توقع چند ہی لمحے بعد سنا کہ کہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں جن کی برکت و دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ شہاب الدین تیزی کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند آ رہی تھی، اس نے دیکھا نماز مغرب کے لیے جماعت کھڑی ہے اور ایک درویش امامت فرما رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری لپک کر شریک جماعت ہوا۔ جماعت ختم ہونے کے بعد اچانک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے شہاب الدین غوری لپک کر شریک جماعت ہوا۔ جماعت ختم ہونے کے بعد اچانک یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ درویش خواجہ معین الدین چشتی وہی ہے اسے فتح و کامرانی کی بشارت دی تھی۔ شہاب الدین غوری نے بڑھ کر درویش کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور زاروختار رونے لگا۔ کچھ دیر بعد جب کچھ سکون ہوا تو اس نے درخواست کی کہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیجیے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کرم فرماتے ہوئے اسے شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ شہاب الدین غوری فتح ترائن پنجاب کے بعد اجمیر رائے پتھورا کے لڑکے کو لا کر عہد و پیمان کے بعد اپنا بعد گزر حاکم اور دلی میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے ہندوستان سے واپس چلا گیا۔ 3 شعبان 202 ہجری کو مطابق 15 مارچ 1202 کو شہید ہو کر وصیل بحق ہوا۔ خواجہ اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کئی سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منزل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ ساتھ جاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمالیں نے عطا فرمائی جس نے کوئی انتہا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ بارگاہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید المرسلین و خاتم النبی عید پر روزہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام۔ و قطب المشائخ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کو یہ بشارت ملی، مجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی اور آپ کو ہندوستان کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس بشارت کے بعد ہندوستان روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، البلاد، بغداد شریف، تبریز، نشاپور، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، کھرکان، استر آباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ نے سینکڑوں اولیاء اللہ سے، اکابرین امت سے ملاقات کی، جیسا کہ آپ نے تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے علم میراث حاصل کیا، اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کھرکان میں شیخ ابو سعید عبد الخیر اور خواجہ ابو الحسن کھرکانی قدس سرہما کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں حضرت علامہ شیخ نصیر الدین استر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے قصب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد کھزویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ
قیام فرمایا۔ اسی سفر میں آپ نے حضرت داتا بخش سید علی ہزویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ 40 دن آپ نے چلہ بھی کیا اور حضرت سید داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے یعنی گنج بخش داتا علی ہزویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر میں آپ کا مقام یہ ہے کہ